أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ رمضان جس میں قرآن بھیجا گیا، جس کا وصف ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا وصف واضح الدلالت، یعنی ہدایت بھی ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَرْمُزُ الذُّنُوبِ، یہ رمز سے مشتق ہے، یعنی را میم ضاد سے مشتق ہے۔ لغت عربیہ میں اس کے معنی ہے جلا دینے، چونکہ اس مہینہ کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، حق تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنی طرف سے خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کی نسبت کی ایک وجہ ہوتی ہے، اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات فرماتے ہیں اللہ اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں اپنی طرف نسبتیں کی ہیں، اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی وقت کی قسم ہے۔ اللہ فجر کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ فجر کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے اس لیے کہ یہ قیمتی وقت ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں، صبح کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کرو، اس کو اپنے نرم نرم بستروں میں نہ گزارو، بلکہ اللہ کی عبادت گاہوں میں جا کر گزارو۔ اسی لیے یہاں اللہ نے اس مہینے کی نسبت کی ہے، رمضان کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا دیکھو یہ رمضان کا استقبال بڑا عجیب ہے، جس طرح کہ ایک فرمایا بارش آتی ہے، ہمیشہ بارش اچانک نہیں آتی، بارش آنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل بنتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آج 26 شعبان المعظم ہے، 3-4 دن باقی ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے اس کی ٹھنڈی ہواؤں کا تذکرہ تو رجب سے شروع کر دیا، 2 مہینے پہلے سے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ رجب سے اس کی تیاری شروع کی ہے، یہ ہے کہ فرمایا کہ جس طرح بادل برستا ہے اس سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، بادل پھر بنتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش آتی ہے، تو رمضان کی تیاری بھی اللہ کے نبی نے اس طرح کی ہے، رجب سے شروع کی ہے۔ پھر جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ روزہ رکھتے رکھتے حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے، اس وجہ سے مجھے بھی فرصت مل جاتی، اگر میرے بھی کوئی روزے خاص ایام میں رہ جاتے ان کی قضا میں بھی شعبان میں کر لیتی۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے لیے اپنے نفس کو ابھی سے عادی بنا لیتے ہیں۔ عزیزو ہمیں بھی وقت ہے کہ یہ عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اللہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں
کیا اس رمضان کی عظمت فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخری رات تک یہ بند نہیں کیا جاتے۔ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل سرخ یاقوت سے مزین ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جب یہ بندہ رمضان کا پہلا دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک فرمایا کہ ایک سجدے کا ثواب 2500 نیکیاں، ایک جنت میں محل تیار ہوتا ہے جس کے 60,000 دروازے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صبح شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں اے خداوند کریم، اے رب ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خامد مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی نشہ آور چیز فرمایا نہ پی، نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، نہ کوئی گناہ کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی یاقوت جمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے، اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ حاضرین، اب چونکہ رمضان قریب ہے، بالکل 2-3 دن رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ہمیں اس کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے جو چیز دے لینی ہے ضروریات میں سے ہے اگر تو ہم وہ چیزیں بھی لے لیں۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت کے لیے گھر کے لیے کوئی چیزیں لینی ہے رمضان سے پہلے لے لیں۔ اسی طرح ہم نے غرباء اور فقراء کا خیال کرنا ہے۔ اگر غرباء اور فقراء پر رمضان سے پہلے ان پر ہم خرچ کر لیں گے انشاءاللہ وہ سحری اور افطاری میں ہمیں اپنے مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کریں گے۔ تو اس لیے صاحب حیثیت ساتھیوں سے، دوستوں سے یہ درخواست ہے اپنے آس پاس غرباء کا بھی دیکھ لیجئے، چکر لگائیے۔ جس طرح پہلے آپ ان کا خیال کرتے ہیں اسی طرح بھی ابھی بھی ان کا خیال کیجئے تاکہ وہ بھی خوش رہیں، آسانی کے ساتھ روزے رکھ لیں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی رمضان کی قدر کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔